مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے آج ایک بار پھر سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ میں حاضر ہیں، اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ آئیے ناظرین، درود پاک کی فضیلت میں عرض کروں، پھر آپ کے قولز کی طرف بڑھیں گے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا معلوم کر رہے ہیں۔ جی صفیہ بی بی، ان کی والدہ کا نام ہے رضیہ بی بی، ہے نا، کہ نا منہ سوج نکل آتی ہے، 2-3 دن گزرتے ہیں اور منہ چہرے پہ سوج ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، ابھی استخارہ کرواتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال۔ میرا نام لیاقت علی ہے جی، اپنا باپ تو بول رہا تھا، میری والدہ کا نام خدیجہ بی بی ہے، میں اپنا حساب کرانا، میں بیمار رہنا جی۔ جی نیکسٹ کال۔ پوچھنا یہ تھا کہ جی میری سسٹر کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے، سسٹر کا نام عائشہ ہے اور والدہ کا نام ہے مختارہ بی بی۔ صحیح، جی مزید کالز دیجیے۔ ہمارا اگر ہونا چاہیے پاکستان سے باہر کام پہ جانا چاہیے، لیکن کام نہیں بن رہا ہے۔ میرا نام فہد الیاس ہے اور والدے کا نام ہے یاسمین۔ صحیح، جی نیکسٹ کال۔ بھائی کا نام جو ہے دوران خان ہے، امی کا نام جو ہے مہر خان ہے۔ یہ ہے سر، کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا ہے، ان کا منگنی وغیرہ ہو گیا، شادی جو ہے نا اگلے نہیں دے رہے ہیں۔ اچھا، بتا رہے ہیں کہ منگنی تو ہو چکی ہے لیکن رشتہ نہیں ہو وہ شادی نہیں ہو پا رہی، ابھی استخارہ کرواتے ہیں آپ کا۔ جی 2 سال ہو گئے ہیں، نیند کا مسئلہ ہے، نیند کی گولیاں کھاتا ہوں تو نیند آتی ہے، مہربانی کر کے استخارہ کریں اور اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ میں آپ کو بھی اور دیگر ناظرین کو بھی مشورہ دوں کہ دیکھیں، نیند آور گولیوں سے حتی الامکان دور رہیں اور اس سے بچنے کی کوشش کریں، استعمال نہ کریں۔ یہ بہت ساری بیماریوں کا بھی سبب بنتی ہے اور جسمانی صحت کے لیے بہت نقصان دہ۔ نیند آور گولیوں سے بسا اوقات وقتی طور پر شروع میں نیند تو آ جاتی ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ پھر آہستہ آہستہ اس کی تعداد بڑھانا پڑ جاتی ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ چاہے آپ کتنی ہی گولیاں کھا لیں، جتنی ہی گولیاں استعمال کر لیں، پھر آپ کو نیند نہیں آئے گی، پھر یہ مختلف اس کے سائیڈ ایفیکٹس پھر سامنے آتے ہیں۔ اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے۔ چلے آپ کو ایک وظیفہ آپ کو بھی اور دیگر ناظرین کو بھی میں عرض کرتا ہوں، ہمارے وہ ناظرین کے جن کو یہ شکایت رہتی ہے کہ نیند نہیں آتی، یا بعض اوقات کچھ اس طرح کے ایسے امراض ہو جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے، درد کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے بھی نیند نہیں آ پا رہی ہوتی ہے، تو وظیفہ یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے آپ سورۃ النبأ کی یہ آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، سورۃ النبأ کی یہ آیت آپ پڑھنا شروع کریں، ایک مرتبہ پڑھ لیں اول اور آخر درود پاک کے ساتھ، اللہ کی رحمت سے نیند آ جائے گی۔ اچھا، آپ دیکھیں، نیند نہ آنے کی بہت ساری وجوہات بھی ہو سکتی ہیں، اس پر بھی آپ غور کیجئے گا۔ بہرحال وقت مختصر ہوتا ہے، لیکن میں نے آپ کو وظیفہ بیان کر دیا ہے، اس کے مطابق عمل کیجئے گا۔ رات کو سونے سے پہلے وضو بنا کر آپ سوئیں، سنت کے مطابق سیدھی کروٹ آپ لیٹیں، آپ دیکھیں انشاءاللہ آرام، سکون، راحت والی آپ کو نیند آ جائے گی۔ میسیجز بھی ہیں، یہ ایک میسیج آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میرے ہاں بیٹی کی ولادت ہوئی تھی تو میرے گرد خون کے چھینٹے آئے ہیں، کوئی جادو وغیرہ کا معاملہ تو نہیں؟ تو اس حوالے سے بھی استخارہ کیجیے گا۔ شمیم نام ہے ان کا اور والدہ کا نام ہے منور خاتون۔ جی بالکل استخارہ کرواتے ہیں۔ میرے بھائی کا نام نور ہے اور ان کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ بھائی کی نوکری نہیں لگتی، اور اگر نوکری لگتی ہے تو وہ چھوڑ دیتے ہیں، تو اس حوالے سے کوئی وظیفہ بتائیں۔ دیکھیں، ایک وظیفہ میں عرض کرتا ہوں، حصول ملازمت کے لیے، نوکری کی تلاش میں جو لوگ منتظر ہیں کہ نوکری مل جائے، جاب مل جائے، اور کوشش بھی اپنی جاری رکھیے گا۔ اور دیکھیں، ایک بات یاد رکھیے گا، حصول روزگار کے لیے جائز ذرائع بھی آپ اختیار کیجیے گا۔ وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، 2 رکعت نماز نفل پڑھیں اوقات مکروہہ کے علاوہ، اور پھر آپ کیا کریں گے،
جب یہ نفل پڑھ کر آپ فارغ ہو جائیں تو آپ 182 مرتبہ یا لطیف اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھیں، یا لطیف یا لطیف یا لطیف پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجئے۔ انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے روزگار مل جائے گا، آسان روزگار نصیب ہوگا، بقدر کفایت نصیب ہوگا، تا حصول مراد یہ عمل جاری رکھیے گا۔ اور ایک اور بات دیکھیں، روزگار کے لیے جو سب سے بڑا وظیفہ ہے نمازوں کی پابندی، بھائی کو کہیے گا کہ وہ بھی کرتے رہیں، انشاءاللہ الکریم اسباب بن جائیں گے۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے استخاروں کے جوابات کا۔ ہمارے وہ ناظرین جنہوں نے کالز کی تھیں استخاروں کے حوالے سے جوابات نوٹ کیجئے گا۔ جی عدنان بھائی، ہو گئے استخارے؟ ماشاءاللہ استخارے کیے ہیں جنید بھائی، یہ صفیہ بی بی کا استخارہ کروایا تھا سب سے پہلے نا، تکلیف کا، بیماری کا بتا رہے تھے، بیماری کا بتا رہے کہ منہ تھوڑا سا اچھا ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ لقوہ کہتے ہیں اس کو، بعض اوقات منہ جیسے ٹیڑھا ہو جاتا ہے نا، لقوہ کا لقوہ ٹائپ کا ہوتا ہے، اور یہ سردیوں کے موسم میں زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک کرم فرمائے اور اس مرض سے شفا عطا فرمائے۔ ان کا استخارہ کیا نا، استخارے میں بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے، کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں ہے۔ ان کو چاہیے کہ روزانہ رات کو سوتے وقت اللہ پاک کا یہ نام یا اللہ یا اللہ یا اللہ 100 مرتبہ 100 ٹائمز پڑھ لیا کیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے اللہ نے چاہا تو آپ کا یہ مرض بہتر ہو جائے گا، صحیح ہو جائے گا اور شفا انشاءاللہ عز و جل حاصل ہوگی۔ لیاقت علی بن کبیرہ بی بی کا استخارہ کیا، بیماری کے حوالے سے استخارے میں دیکھیں آپ کی بھی کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا، بیماری کا اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بیماری سے شفا عطا فرمائے۔ روزانہ کسی بھی نماز کے بعد اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا کبیرو یا کبیرو یا کبیرو 9 مرتبہ 9 ٹائمز پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیجئے، اللہ نے چاہا تو اس ورد کی برکت سے شفا ہوگی۔ عائشہ بنت مختارہ بی بی کا استخارہ کیا رشتے کے حوالے سے، استخارے میں کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں ہے، وقتی آزمائش کا اشارہ ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ان کے رشتے کے غیب سے اسباب ہو جائیں۔ اس کے لیے کرنا یہ ہے، روزانہ فجر کی نماز کے بعد اللہ پاک کا صفاتی نام یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام 312 مرتبہ پڑھ لیا کریں، اور پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجئے رشتہ ملنے کی۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو جلد رشتہ بھی مل جائے گا اور اللہ نے چاہا تو شادی بھی ہو جائے گی۔ فہد الیاس بھائی کا استخارہ کیا، کام میں دل نہیں لگتا ہے، کام لگتا نہیں ہے۔ ان تمام معاملات کے حوالے سے استخارے میں آپ کے کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا ہے، وقتی طور پہ آپ کے ساتھ معاملات ہیں، وقتی آزمائش کا اشارہ ہے۔ آپ کو بھی چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا مالک الملک یا مالک الملک یا مالک الملک ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھنے کی عادت بنا لی۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے اللہ نے چاہا تو خوشحالی آئے گی اور آپ کے روزگار کے غیب سے اسباب ہو جائیں گے۔ اچھا، شمیم اس کے ساتھ یہ جو وظیفہ آپ نے ارشاد فرمایا یا مالک الملک، اتنا ہی پڑھنا یا اس کے ساتھ یہ بھی اگر ملانا چاہیں یا ذل جلال والاکرام یا مالک الملک یا ذل جلال والاکرام؟ سبحان اللہ، دیکھیں یا مالک الملک یہ ہے الگ، اور یا ذل جلال والاکرام اس کے ساتھ ملا لیں، اچھی بات ہے، وہ بھی 100 مرتبہ پڑھ لیں، اور یا مالک الملک یہ دونوں ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں، الگ الگ بھی 100 مرتبہ پڑھیں گے، اچھا یہی فوائد حاصل ہوں گے۔ صحیح، الگ الگ بھی پڑھ سکتے ہیں اور ایک ساتھ ملا کر بھی ایک پڑھا ساتھ جا بھی ملا سکتا ہے۔ کر پڑھ سکتے ہیں، انشاءاللہ برکتیں حاصل ہوں گی۔ شمیم بنت منور خاتون کا استخارہ کیا گیا، آخر میں یہ بتا رہے ہیں کہ بیٹی پیدا ہونے کے بعد خون کے چھینٹے وغیرہ آ رہے تھے اور کچھ ان کی طبیعت وغیرہ کے معاملات ایسے ہو گئے، تو استخارہ کیا، استخارے میں عملیات کا اشارہ تو آ رہا ہے۔ اچھا، یہ جو خون کے چھینٹے نظر آتے ہیں گھروں میں، بعض اوقات دیواروں پر یہ تازہ تازہ خون نظر آ جاتا ہے، یہ واقعی یہ جنات وغیرہ کی اور اس طرح کی یہ شرارتیں ہوتی ہیں؟ جی جنید بھائی، استخارہ جو کیا نا، استخارے میں تو جادو کی علامت مطلب اشارہ مل رہا ہے، یہ جادو کی علامتیں ہوتی ہیں، جنات کی بھی شرارتیں ہو جایا کرتی ہیں، اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں کہ اس میں عمل دخل ہوتا ہے، بد اثرات کا عمل دخل تو ہوتا ہے۔ تو استخارہ بھی کیا، استخارے میں بھی جادو کا اشارہ یعنی کہ عملیات کا اشارہ آ رہا ہے، تو اللہ پاک ان کو اس جادو سے اور یہ جو عملیات والے معاملات ہوئے اس سے نجات عطا فرمائے۔ روحانی علاج عرض کر دیتے ہیں، 101 مرتبہ پڑھنا ہے انہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 101 مرتبہ پڑھیں، پانی پہ دم کر کے اس پانی کو آپ پی بھی لیں، اور یہ پڑھا ہوا جو ہے یہ اپنے اوپر بھی دم کر لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہی لا الہ الا اللہ یہ 101 مرتبہ کسی سادے کاغذ کے اوپر لکھ کر اس کو جو ہے پلاسٹک کوٹنگ کر کے اپنے گلے میں پہن، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اچھا، اس میں دیکھیں میں ایک مشورہ بھی دیتا چلوں، اب جادو کا اشارہ آیا ہے، عملیات کا اشارہ آ رہا ہے، اور سن کر بعض اوقات ایک تعداد ہے جو گھبرا جاتی ہے کہ اب کیا ہوگا، اب اثرات ہو گئے ہیں، اب جادو کے معاملات ہیں، اب جنات کی شرارتیں ہیں، اب گھر میں خون کے چھینٹے نظر آ رہے ہیں۔ اب بہرحال ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں، اللہ پاک بہتر فرمانے والا ہے اور سب انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے بہتر ہی ہوگا۔ میں آپ کو مشورہ دوں گا، دیکھیں وظیفہ تو آپ کو بتا دیا کہ آپ روحانی علاج کے بستے سے اس کی کارڈ بھی کروائیں، جادو کی کارڈ بھی ہوتی ہے نا، کارڈ بھی کروائیں اپنے لیے، بچے کے لیے، گھر کے تمام افراد کے لیے۔ آپ تعویذات عطاریہ بھی ضرور حاصل کیجیے گا روحانی علاج کے بستوں سے۔ دنیا بھر میں ماشاءاللہ لگتے ہیں، آپ کے شہر میں بھی روحانی علاج کا بستہ لگتا ہوگا، تو آپ اپنے محرم کے ذریعے وہاں رابطہ کر لیں
इंशाअल्लाहुल करीम तावीज़ात आपको मिल जाएंगे और ये जादू की कार्ड भी अल्लाह की रहमत से हो जाएगी। आइए नाज़रीन शामिल करते हैं मज़ीद आपकी कॉल्स। जी कॉल्स दीजिएगा। मोहसिन बात कर रहा हूँ। मुझे तकरीबन 2-1 साल से छाती का मसला है। छाती में शदीद दर्द होता है। मुझे अपना इस्तिखारा करवाना है। मेरा नाम मोहसिन है और मेरी वालदा का नाम फरीदा बीबी है और मुझे काम के सिलसिले में भी मुश्किलात दरपेश हैं। सही जी, नेक्स्ट कॉल। मेरी बच्ची रात को अचानक रोना शुरू कर देती है, डर जाती है, तो इसका रूहानी इलाज बता दें। रूहानी सही जी, नेक्स्ट कॉल। बेटियां 37-38 साल की हो गई हैं, बेटे 34-35 साल के हो गए हैं। कोशिश के बावजूद रिश्ते तय नहीं होते, इसके लिए खुसूसी दुआ फरमाएं और रहनुमाई फरमाएं। जी दुआ भी करते हैं अल्लाह पाक नेक सालेह रिश्ते नसीब फरमाएं। वजीफ़ा भी बताएंगे और एक ख़ास अमल है जो आप कीजिएगा बच्चों की तरफ से, इंशाअल्लाहुल करीम रिश्ते मिलना शुरू हो जाएंगे। अमल क्या है वो भी आपको बताएंगे, अपने साथ डायरी कलम भी रख लीजिए। अमल एक ख़ास इंशाअल्लाहुल करीम अमल आपको बताते हैं। जी नेक्स्ट कॉल। मेरी 2 बहनें हैं, एक का नाम एविश खलील है और दूसरी का नाम सहर खलील है। वालदा का नाम ताज़ीम अख्तर है। इनकी शादियों का मसला है, इस्तिखारा करके बता दें कि कोई बंदिश का मामला तो नहीं, शादी हो जाए, इसके लिए कोई वजीफा बता दें। सही जी, मज़ीद कॉल्स दीजिएगा। मैं मोहम्मद इब्रान अत्तारी कराची से बात कर रहा हूँ। मेरे वालिद मोहम्मद इसहाक कादरी मरहूम के लिए दुआए मग़फ़िरत फरमा दें। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह पाक आपके वालिदे मरहूम की बेहिसाब बख्शिश व मग़फ़िरत फ़रमाएँ, गरी की रहमत फ़रमाएँ, इनके दराजात को बुलंद फ़रमाएँ और जितने मुसलमान इस दुनिया से इंतकाल कर चुके हैं अल्लाह तमाम मरहूमीन की, तमाम मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात की बख्शिश व मग़फ़िरत फ़रमाएँ। शामिल रहिएगा आप भी इमरान भाई, इस सिलसिले में बहुत सारे रूहानी इलाज माशाअल्लाह सुनने को मिलते रहेंगे। नाज़रीन वक्त हुआ है इस्तिखारों का, आपके इस्तिखारे किए जा रहे हैं। रूहानी इलाज के हवाले से भी कुछ कॉल्स थी हमारे इस्लामी भाइयों की, रूहानी इलाज मैं अर्ज़ कर देता हूँ। ये एक इस्लामी भाई थे, आपने बच्ची के हवाले से कहा था कि पता नहीं क्या होता है कि बच्ची रात को रोना शुरू कर देती है, अचानक से उसे रोना आ जाता है। अल्लाह पाक शिफा अता फरमाए। इसका वजीफा मैं अर्ज करता हूँ, रात को सोने से पहले आप सूरतुल फलक और सूरतुल नास 3-3 मरतबा पढ़कर आप बच्ची पर दम कर दें। सही है, तो इंशाअल्लाहुल करीम रात को बच्चे नहीं रोएंगे। दीगर नाज़रीन भी आप ये वजीफ़ा पढ़कर अपने बच्चों पर दम कर दिया करें। अच्छा, इसी तरह क्या होता है कि बाद औक़ात बच्चे रात को अचानक डर कर, खौफ के मारे अचानक से घबरा कर एकदम उठ जाते हैं और रोना शुरू कर देते हैं, तो ऐसी सूरत में फिर आयतुल कुर्सी पढ़कर आप दम कर दिया करें। इसी तरह 16 मरतबा या हफीदु पढ़कर बच्चे पर दम कर दें, तो बच्चे का डर, खौफ ये सब इंशाअल्लाहुल करीम ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह ये एक और इस्लामी भाई थे, आपने अपने बेटे के हवाले से और बेटियों के हवाले से कहा था कि इनके रिश्तों में बहुत रुकावटें हैं और बताया 36 साल 34 साल इनकी उम्रें हो चुकी हैं। अल्लाह पाक नेक साले रिश्ते अता फरमाए। 2 चीज़ें मैं आपको अर्ज़ करूँगा। एक तो बच्चों के लिए, बच्चों ने पढ़ना ये है नमाज फजर के बाद 60 मरतबा सूरह वत्तीनी वज़्ज़ैतून आप ये पढ़ें। 60 मरतबा बच्चों ने पढ़ना है, 60 मरतबा पढ़ने का मामूल बनाएं। इसकी खासियत ये है कि अगर रिश्तों में बंदिश भी हुई तो वो बंदिश की काट हो जाएगी, बंदिश का तोड़ हो जाएगा, रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे। एक ये अमल हुआ। अच्छा, आप चूंकि आप वालिद हैं, वालिद के लिए भी और बड़े भाई के लिए भी एक अमल मैं अर्ज़ करता हूँ। अगर किसी के बच्चे की या बच्ची की शादी नहीं होती, रुकावट आ जाती है, या किसी की बहन के रिश्तों में रुकावटें हैं, तो बड़ा भाई या वालिद साहिब मस्जिद की इस नियत के साथ सफाई करें कि बच्चों के नेक साले रिश्ते मिलना शुरू हो जाएं। इंशाअल्लाहुल करीम मस्जिद की सफाई की बरकत से भी रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे। तो आप इन दोनों चीज़ों पर अमल कीजिएगा, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। आइए शामिल करते हैं इस्तिखारों के जवाब। जी इरशाद फरमाएं अपना अदनान भाई। हो गए इस्तिखारे माशाअल्लाह। जी जुनैद भाई, ये इस्तिखारा मोहसिन भाई बेचारे जो थे ना, इनके सीने में तकलीफ का इन्होंने बताया था। इस्तिखारा किया है मोहसिन भाई, परेशान ना हो। इस्तिखारे में कोई अमलियात असरात का इशारा तो नहीं आ रहा, बीमारी का इशारा आ रहा है। अब इससे नजात के लिए और इससे शिफा याबी के लिए एक बेहतरीन रूहानी इलाज आपको अर्ज़ कर रहे हैं। इसको आप तहरीर भी कर लें अपने पास, गौर से समात फरमाएं। ला इलाहा इल्लल्लाहु, ला इलाहा इल्लल्लाहु ये 75 मरतबा पढ़ना है, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 1 मरतबा पढ़ लें या 3 मरतबा पढ़ लें, और ये 75 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाहु का विर्द आप कीजिए और पढ़कर इसको सीने पर दम कर लें। ये एक ऐसा वजीफ़ा है कि दिल के अमराज हों, कल्बी अमराज हों, या सीने के मुख्तलिफ अमराज, सीने का इन्फेक्शन, सीने में दर्द, तकलीफ़ वगैरह जो भी हो, तो उसके लिए ये बेहतरीन रूहानी इलाज है। पढ़कर दम कीजिए, अल्लाह ने चाहा तो शिफा होगी। रोज़ाना किसी भी वक्त आप ये अमल कर सकते हैं। महविश और सहरिश दोनों बहनों का इस्तिखारा किया है रिश्ते के हवाले से।
دیکھیے استخارے میں آپ کے بھی کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں ہے، وقتی طور پہ آزمائش کا اشارہ ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کے غیب سے رشتے کے اسباب پیدا فرمائے اور اخراجات کے بھی اسباب ہو جائیں اور آسانی کے ساتھ عافیت کے ساتھ آپ کا رشتہ طے ہو جائے اور شادی بھی ہو جائے۔ اس کے لیے ایک بہترین روحانی علاج ابھی جنید بھائی نے بھی عرض کیا تھا، اور ایک روحانی علاج ہم نے پہلے عرض کیا تھا، ایک اور مزید روحانی علاج آپ کو عرض کر دیتے ہیں، اس کو غور سے سماعت فرما لیں۔ کرنا کچھ نہیں ہے، صرف استغفار کی کثرت کرنی ہے۔ فجر کی نماز کے بعد استغفر اللہ کی تسبیح 100 مرتبہ، اور رات کو عشاء کی نماز کے بعد 100 مرتبہ استغفر اللہ کی تسبیح آپ کیجئے گا، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجئے، اللہ نے چاہا تو جلد آپ کی شادی کے اسباب ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، اس کے مطابق بھی عمل کرنا ہے، اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ دیکھیں حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ آئیے ناظرین شامل کرتا ہوں آپ کے میسیجز، جن اسلامی بھائیوں نے ناظرین نے میسیجز کیے تھے، تو اب ان کے روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں۔ یہ ایک میسیج آیا ہے، قرۃ العین نام ہے، یہ کہتے ہیں کہ میری طبیعت ہر ٹائم خراب رہتی ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ اگر طبیعت مستقل آپ کی ڈسٹرب رہتی ہو، خراب رہتی ہو، اگر ایک ہوتا ہے دائمی مریض کہتے ہیں جو مستقل بیمار رہنے والا ہو، یعنی آئے دن بیمار ہو جاتا ہو، تو دائمی مریض کو چاہیے کہ وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کثرت کے ساتھ یا معید یہ پڑھتے رہیں۔ آپ کے لیے بھی یہ وظیفہ ہے، اس کے مطابق عمل کیجیے گا، انشاءاللہ الکریم شفا حاصل ہوگی۔ لڑائی جھگڑے ختم کرنے کا کوئی روحانی علاج بتا دیجیے۔ دیکھیں، ایک تو روحانی علاج یہ ہے کہ خاموشی اختیار کر لی جائے، قوت برداشت اپنے اندر پیدا کریں، صبر کرنے کی عادت بنائیں، لڑائی جھگڑوں کی نوبت ہی نہیں آئے گی، یہ بھی روحانی علاج ہے۔ صحیح ہے۔ ایک اور وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، وظیفہ آپ نے یہ پڑھنا ہے کہ آپ لاہوری نمک پر 1001 مرتبہ یا ودود پڑھ کر نمک پہ دم کر لیں، اور یہ دم کیا ہوا نمک جو ہے نا، گھر کے جو کھانا بنتا ہے، سالن بنتا ہے، اس میں آپ ملا لیں، گھر کی جو افراد کھائیں گے آپس میں محبتیں پیدا ہوں گی۔ اسی طرح ایک اور وظیفہ یہ ہے کہ یا ودود پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اگر کسی کو پلا دیا جائے تو لڑائی جھگڑے ماشاءاللہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اچھا، یہ ایک اور میسج ہے، عبد المالک ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ میرے معدے میں کافی عرصے سے خرابی ہے، کافی عرصے سے میرا معدہ خراب ہے اور جسم ہر وقت کانپتا رہتا ہے، اس کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ اگر دیکھیں معدہ آپ کا ڈسٹرب رہتا ہو نا، معدے کے کوئی بھی مسئلہ ہو، آپ 3 عدد سادی چینی کی پلیٹیں لیں اور اس پر آپ یہ آیت مبارکہ لکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی۔ یہ آیت مبارکہ آپ تینوں پلیٹوں پر لکھ لیں نماز فجر کے بعد۔ اچھا، اب ایک پلیٹ صبح پی لیں پانی ڈال کر، اس میں ایک دوپہر کے وقت اور ایک رات کے وقت، ان تینوں اوقات میں پانی ڈالیں، پانی ڈال کر یہ پلیٹوں میں ڈال کر آپ نے پینا ہے، معدہ آپ کا درست ہو جائے گا۔ یہ تو ہوا ایک روحانی علاج، اور دوسرا میں آپ کو مشورہ بھی دوں گا کہ آپ مسواک کا بھی استعمال کیا کریں، کثرت کے ساتھ مسواک بھی کریں، انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے آپ کا معدہ درست ہو جائے گا، پیٹ کی بیماریاں دور ہو جائیں گی، پیٹھ مضبوط ہوگی، سینے کے امراض دور ہو جائیں گے، امراض قلب، دل کی بیماریاں ماشاءاللہ دور ہو جائیں گی۔ اچھا، مسواک چاہیں جیسے بھی کر لیں؟ جی، مسواک اگر ہم کرنا چاہیں تو کسی بھی انداز سے کر لیں؟ نہیں، اس کا بھی مخصوص طریقہ ہے مسواک کرنے کا، اس کو پکڑنے کا مخصوص طریقہ ہے، اس کو مسواک کرنے کا مخصوص طریقہ ہے۔ بہرحال مسواک تو کریں تو صحیح، آپ انشاءاللہ الکریم بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ ارشد بھائی ہیں کہ میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھ پر جھوٹا کیس کیا گیا ہے، کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں، اللہ پاک آسانی فرمائے، عافیت نصیب فرمائے۔ ایک وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور جب بھی اللہ نہ کرے ہوتا ہے نا بعض اوقات کوئی کسی ناجائز مقدمے میں گر جائے، کوئی کسی پر جھوٹا کیس کر دیا جائے، اب بیچاری بہت آزمائش میں آ جاتے ہیں، آپ یہ وظیفہ کیجیے گا۔ قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، 133 مرتبہ 133 ٹائمز اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ الکریم اس سے آپ کو رہائی نصیب ہو جائے گی، خلاصی مل جائے گی۔ آپ کو روزانہ کی بنیاد پر پڑھنا ہے، پڑھ کر دعا کرنی ہے۔ اچھا دیکھیں، آپ کو بھی میں عرض کروں گا اور دیگر ناظرین کو بھی میں عرض کروں گا، یہ جو وظیفہ آپ کو بتایا گیا نا، یہ اسی صورت میں کیجیے گا جب آپ کسی ناجائز مقدمے میں گر جائیں۔ یاد رکھیے گا کہ ناحق پڑھنے والا یہ از خود مصیبت میں گرفتار ہو سکتا ہے۔ تو 133 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھے، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا، دمے کے مسئلے کے حوالے سے یہ فرحان بھائی نے میسج کیا ہے کہ میری بہن کو دمہ کا مسئلہ ہے، کوئی وظیفہ بتائیں۔ 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ اول اور آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے بہن کو پلائیں، بہن خود بھی یہ وظیفہ پڑھ لے، انشاءاللہ الکریم شفا
نصیب ہوگی۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں مزید آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی کالز دیجیے گا۔ جنید بھائی، میں ڈاکٹر عبدالحفیظ اتاری عرض کر رہا ہوں، والدہ کا نام ہے زیتون اختر۔ استخارہ کروانا ہے، کافی ساری آزمائشیں ہیں، اگرچہ ہمارے گھر میں نمازوں کا اور اس طرح سے عبادات کا بھی سلسلہ جاری رہتا ہے، لیکن اس باوجود بھی ہے کہ کافی ساری پریشانی ہیں اور ایک عرصے سے جو کہ ختم نہیں ہو پا رہی۔ اس حوالے سے استخارہ بھی کروانا ہے اور خصوصی دعا بھی کروانی ہے، اور رزق کے حلال کے لیے بھی دعا کرنی ہے، والدین کی صحتیابی کے لیے، دیگر گھر کے جو معاملات ہیں تو ان کے حوالے سے بھی خصوصی دعا فرما دیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک والدین کو صحت تندرستی نصیب فرمائے، آزمائشیں آپ کی دور ہو جائیں اور جو عبادات کا سلسلہ جاری ہے وہ جاری رکھا جائے اور شیطانی وسوسوں میں نہ آئیں اور اس طرح کے خیالات اپنے ذہن، آپ کو بھی میں عرض کروں گا، دیگر ناظرین کو بھی عرض کروں گا، بعض اوقات شیطان یہ وسوسے ڈالتے ہیں، آپ تو عبادت بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، آپ تو صدقہ بھی دیتے ہیں، آپ تو اتنا ماشاءاللہ راہ خدا عز و جل میں دیتے ہیں، پھر بھی آپ کے ساتھ یہ آزمائشیں، یہ پریشانی ہے، تو یہ تو زندگی کا حصہ، آزمائشیں آتی ہے، یہ تو درجات بلند ہو رہے ہیں نا آپ کے بھائی۔ جی حقیقت میں یہ درجات کی بلندی کا سبب ہے، بتقاضۂ بشریت جو گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں نا، تو یہ آزمائشیں ہمارے گناہوں کا کفارہ بن رہی ہوتی ہیں، ہمارے کتنے نہ جانے کتنے گناہ معاف ہو رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ ہمت رکھے۔ بہرحال عبدالحفیظ نام آپ نے بتایا نا، عبدالحفیظ، ابھی آپ کا استخارہ بھی کرواتے ہیں، وظیفہ بھی بتائیں گے آپ کو۔ جی نیکسٹ کال۔ میری بہن کا نام شبنم ہے، میری امی کا نام نظمہ بیگم ہے، ہمیں استخارہ کرانا ہے، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے۔ مزید کالز دیجیے گا۔ میرے بچے کا نام توفیق ہے، کہ امی کا نام نسرین ہے، اس کی طبیعت 3 مہینے سے خراب ہے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے۔ ابھی وظیفہ بتاتے ہیں آپ کو۔ جی میرا نام محمد رفیق ہے، میری والدہ کا نام بی بی والا ہے، میرا استخارہ کروانا چاہتا ہوں کہ میں ہر وقت پریشان رہتا ہوں، مصیبت میں پھنسا رہتا ہوں، کوئی بھی کام کرتا ہوں اس میں مجھے فائدہ نہیں ہوتا، ہر وقت پریشانی رہتی ہے۔ ابھی آپ کو اس کا وظیفہ بتاتے ہیں رفیق بھائی۔ جی نیکسٹ کال۔ سر میرا بیٹا ہے اون محمد، ایک دن اسکول جاتے ہیں، دوسرے دن بخار میں پڑے جاتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں۔ ان کے ساتھ یہ 1 مہینے سے تقریباً یہی مسئلہ چل رہا ہے۔ ان کی والدہ کا نام انبر ہے، اور دوسرا میری والدہ ہے، تو والدہ جو ہے نا ان کا سانس بہت پھولتی ہے اور دل گھٹتا ہے۔ ان کا نام جو ہے رئیس بانو، اور ان کی والدہ کا نام رشیدہ بیگم۔ جی مزید کالز دیجیے گا۔ عبد القدوس ہے، اور والدہ کا نام سکینہ بی بی۔ شادی کو 2-3 سال ہو گئے ہیں، میری اور بیوی کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی اور اولاد بھی نہیں۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے، نیک صالح اولاد نصیب فرمائے۔ جی انشاءاللہ الکریم استخارہ بھی آپ کا بھی کرواتے ہیں، دیگر ناظرین کے بھی ماشاءاللہ استخارے ہو رہے ہیں۔ استخارے ہو جائیں گے تو جوابات آپ کو بتائیں گے۔ میسیج میں شامل کر لیتا ہوں۔ یہ ایک اسلامی بھائی ہیں، انہوں نے میسیج کیا ہے کہ انٹرویو دینے کے لیے جانا ہے، کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ دیکھیں اگر آپ انٹرویو دینے کے لیے جا رہے ہیں اور جائز کام کے لیے انٹرویو دینے جا رہے ہیں تو آپ جانے سے پہلے یہ وظیفہ پڑھ کر جائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد حامیم عین سین قاف فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم۔ یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، جانے سے پہلے اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر جائیے گا، انشاءاللہ الکریم آپ کو کامیابی نصیب ہوگی۔ اچھا یہ جو وظیفہ ہے نا ناظرین، جو آپ کو بتایا، ایک تو یہ انٹرویو میں کامیابی کا بھی وظیفہ ہے، اور دوسرا یہ کہ اور ملازمت کے لیے اور بیرون ملک روزگار کے لیے ہوتا ہے نا، بعض اوقات ایک تعداد جو جاتی ہے، کوششیں کرتے ہیں، ان کے بھی کاموں میں رکاوٹیں آ رہی ہوتی ہیں، تو اس کے لیے بھی یہ وظیفہ مجرب ہے۔ یہ وظیفہ کریں آپ، انشاءاللہ الکریم کامیابی نصیب ہوگی۔ اچھا میرے پیسے گم ہو گئے ہیں تو اس کے لیے میں کوئی وظیفہ بتا دیجئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ وظیفہ پڑھا کریں۔ اچھا ہمارے یہاں تو یہ مشہور ہے نا کہ یہ جو اب انا للہ و انا الیہ راجعون، جب کسی کا انتقال ہو یا کسی کے انتقال کی خبر ہمیں ملتی ہے، کسی پتہ چلتا ہے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، تو اس وقت ہی یہ پڑھا جاتا ہے۔ عرف یہی ہے۔ ہاں لیکن ایسا نہیں ہے، یہ جو بھی اللہ نہ کرے کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، تو اس وقت آپ یہ پڑھ سکتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اس کی برکت ناظرین ایسی ہے، اور اس کے بارے میں آتا ہے، اس وظیفے کے بارے میں، کہ جو کوئی مصیبت پہنچنے کے وقت یہ پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، تو وہ مصیبت بھی دور ہو جائے گی اور اللہ پاک اسے اس کا نعم البدل بھی عطا فرمائے گا۔ اب ہوتا ہے نا بعض اوقات پیسے گم ہو گئے، کوئی اس طرح کا معاملہ ہو گیا، لائٹ چلی گئی، ٹریفک جام ہو گئی، ٹریفک جام ہو جائے اور دیگر معاملات ہوتے ہیں، تو
کبھی ذہنی ٹینشن آ جاتی ہے, کسی کی بات ذہن میں ایسی لگ جاتی, بڑی پریشانی ہو جاتی ہے, تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں, سنجیدگی کے ساتھ پڑھیں, انشاءاللہ الکریم اس کا نعم البدل بھی آپ کو نصیب ہوگا, وہ پریشانی بھی دور ہو جائے گی. اس کی تو مدنی بہاریں بھی کتنی ملتی ہیں بستے پر, جی ماشاءاللہ, استخاروں کے بھی جوابات ناظرین منتظر ہوں گے. عدنان بھائی جی ارشاد فرمائیں. استخارہ کیا ہے ڈاکٹر عبدالحفیظ بھائی کا, یہ بتا رہے تھے بڑی ہی پریشانی اور آزمائشوں میں مبتلا ہیں. استخارہ کیا ہے, استخارے میں دیکھیں ڈاکٹر صاحب کوئی عملیات اثرات کا اشارہ آپ کے ساتھ نہیں آ رہا, وقتی طور پہ معاملات ہیں. اس کے لیے آپ کو ایک روحانی علاج عرض کر دیتے ہیں عبدالحفیظ بھائی, اس کو آپ پابندی سے کیجیے گا, انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو بڑی برکتیں حاصل ہوں گی. اس وظیفے کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ بستے سے ہمارے کارڈ کا عمل بھی کروائیں, اس سے بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو فائدہ ہوگا. آپ نے کرنا یہ ہے, قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ, قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ. اس کا ورد کثرت کے ساتھ کرنا ہے, انشاءاللہ عز و جل آپ کی بہت ساری حاجت پوری ہو جائیں گی, جو آپ کی جائز مرادیں وہ پوری ہو جائیں گی. شبنم بنت نجمہ کا استخارہ کیا, بیماری کے حوالے سے, استخارے میں کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں ہے, بیماری کا اشارہ ہے. اللہ پاک آپ کو شفا کاملہ عاجلہ اور صحت نافیہ عطا فرمائے. اللہ پاک کا صفاتی نام یا مؤمنو 115 مرتبہ پڑھ کر روزانہ اپنے اوپر دم کیجیے, انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی. توفیق بن نسرین کا استخارہ کیا, 3 ماہ سے بیمار ہیں. استخارے میں نا کوئی عملیات اثرات کا اشارہ آپ کے بھی نہیں آ رہا, بیماری کا اشارہ آ رہا ہے. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. 111 مرتبہ یا سلام پڑھیں, پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں, پانی پہ دم کر کے پی لیجئے روزانہ پابندی کے ساتھ, انشاءاللہ عز و جل شفا ہوگی. محمد رفیق کا استخارہ کیا گیا, ہر وقت پریشانی کے حوالے سے انہوں نے بتایا, ہر وقت پریشان رہتے ہیں, تو پریشانی سے نجات کے لیے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار کی کثرت کیجیے, استغفر اللہ پڑھیے, انشاءاللہ عز و جل پریشانیوں کے ساتھ ساتھ مصائب اور آلام سے بھی آپ کو نجات حاصل ہوگی. عون محمد بچہ جو تھا, اس کے حوالے سے استخارہ کیا, نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے. نظر بد سے نجات کے لیے اس بچے کا بچے پر دم کرنے کے لیے آپ کو ایک روحانی علاج عرض کر دیتا ہوں. ان کے پیرنٹس کو چاہیے وہ پڑھ کر دم کریں. سورۃ الفاتحہ 3 مرتبہ, سورۃ الاخلاص 3 مرتبہ, سورۃ الفلق 3 مرتبہ اور سورۃ الناس 3 مرتبہ. یہ 4 صورتیں ہو گئیں, سورۃ الفاتحہ, سورۃ الاخلاص, سورۃ الفلق, سورۃ الناس. یہ 3 مرتبہ پڑھیں اور پڑھ کر اس بچے کے اوپر دم کر دیں, انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی. آخر میں رئیس بانو کا استخارہ کیا ہے, سانس جو ہے وہ گھٹتا تھا ان کا نا, سانس رکتا ہے, رکاوٹ ہوتی ہے اس میں. استخارہ کیا ہے جنید بھائی, استخارے میں کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ ان کو شفا حاصل ہو, اور اس شفا حاصل کرنے کے لیے سورۃ الفاتحہ, یہ سورۃ الفاتحہ 7 مرتبہ پڑھیں, اول آخر درود شریف کے ساتھ, پانی پہ دم کر کے والدہ کو پلائیں, یا والدہ خود جو ہے وہ دم کر لیں اپنے اوپر. اللہ نے چاہا تو اس سورۃ الفاتحہ کی برکت سے شفا حاصل ہو. ماشاءاللہ. سورۃ الفاتحہ کا ایک نام سورۃ الشفا بھی ہے, سورہ شافیہ بھی اس کو کہتے ہیں کہ یہ سورہ شفا دینے والی ہے. اور یہ ناظرین دیکھیں, اللہ پاک کے کلام میں, اللہ پاک کے اسماء الحسنہ میں, اس کے صفاتی ناموں میں ایسی حیرت انگیز طور پر برکتیں ہیں, اور کیسے ماشاءاللہ کمال کے فوائد حاصل ہوتے ہیں کہ لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں, پریشانیاں دور ہوتی ہیں. اور عرصہ دراز سے جن کو دواؤں کے ذریعے شفائیں نہیں مل پا رہی ہوتی, لیکن اللہ کے کلام سے ایسے یوں سمجھیے کہ پلک جھپکنے میں ایسی برکتیں حاصل ہوتی ہیں کہ وہ صحت یاب ہو جاتے ہیں. ان کے بڑے بڑے امراض میں جو عرصہ دراز سے مبتلا تھے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں, تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں, مسائل حل ہو جاتے ہیں. بعض اوقات کئی اس طرح کے بھی مریض ہم نے دیکھے ہیں, لوگوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ خودکشی کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں, لیکن اللہ کے کلام جب روحانی علاج کی طرف آتے ہیں, ذہن بنایا جاتا ہے ان کا, تو ماشاءاللہ ان کی زندگی میں پھر دوبارہ سے بہاریں آنا شروع ہو جاتی ہیں, اور الحمدللہ کمال کی برکتیں حاصل ہوتی ہیں. تو وقتاً فوقتاً ہم ناظرین کو کچھ مدنی بہاریں, کچھ اس طرح کی حیرت انگیز طور پر کچھ واقعات ہم ناظرین کو دکھاتے بھی ہیں. آئیے کچھ مدنی بہاریں ایسی ہیں کہ ماشاءاللہ روحانی علاج کی برکت سے, تعویذات عطاریہ کی برکت سے لوگوں کے جو مسائل حل ہوئے, ان کو جو شفائیں ملیں, ان کی جو تکلیفیں دور ہوئیں, کیسے دور ہوئیں, آئیے ان کی زبانی ہم سنتے ہیں. جی چلائیے گا. میرا نام محمد سمیع اللہ اختاری ہے, میں چنوٹ سے بات کر رہا ہوں. یہ میرے گلے کا آپریشن ہونا تھا, تو قاری صاحب نے مجھے بتایا کہ دعوت اسلامی کے تعویذات استعمال کرو, تو میں نے فیضان مدینہ سے تعویذ لیا, تو برکت سے اب میرا آپریشن نہیں ہوا, اور اب میرا گلا بھی ٹھیک ہو گیا ہے. میرا نام محمد فہیم ہے, میں صحیحوال کا رہائشی ہوں. تو میں نے 15 دن پہلے اپنی والدہ اور والد صاحب کے لیے یہاں سے توکل مسجد دعوت اسلامی کے مرکز توکل مسجد صحیحوال سے ان کے لیے تعویذ لیے تھے. تو والد صاحب کو فالج کا مسئلہ تھا اور والدہ کو ہارٹ پیشنٹ کا مسئلہ تھا. تو الحمدللہ 15 دن بعد والد صاحب بھی ماشاءاللہ بہت بہتر ہے, اور والدہ بھی ماشاءاللہ بہت بہتر ہے. تو الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کی بہت مہربانی اور اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 15 دن کے اندر اندر شفا عطا کی ہے. تو میں دعوت اسلامی کا بہت شکر گزار ہوں, ان کے توکل مسجد صحیحوال کا خاص طور پہ,
कि अल्लाह ताला के फजल व करम से उनको शिफा अता हुई है। जी मैं पाक पतन फैज़ान जमाल मुस्तफ़ा से अर्ज़ कर रहा हूँ। मेरी वालदा को हर्नियों का मसला था और उन्होंने बहुत इलाज कराए और बहुत दवाइयाँ ली, लेकिन उनको फ़र्क नहीं पड़ा और उन्होंने पाक पतन फैज़ान जमाल मुस्तफ़ा से तवीज़ात अतारियाँ की प्लेटें लिखवाई और उनको बहुत फ़र्क पड़ा है। माशाल्लाह वो ठीक हैं और ये हमारे तवीज़ात अतारिया की बरकत है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बेशक अल्हम्दुलिल्लाह, समझ रूहानी इलाज की बरकतें हैं, तावीज़ात अत्तारिया की बरकतें हैं। और नाज़रीन, हकीकत में तो शिफ़ा देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की, अल्लाह पाक के हुक्म से ये शिफ़ाएँ मिलती हैं। ये असबाब होते हैं, रूहानी इलाज, तावीज़ात, दवाइयाँ भी तो इस्तेमाल करते ही हैं ना, इलाज भी तो करवाते हैं, मेडिसन लेते हैं, ऑपरेशन भी बाज़ औक़ात करवाना पड़ जाता है, मुख्तलिफ़ सर्जन को, मुख्तलिफ़ स्पेशलिस्ट को दिखाना पड़ जाता है, मुख्तलिफ़ जगहों से कोई हकीमी इलाज करवाता है, तो कोई डॉक्टरी इलाज करवाता है, तो कोई होम्योपैथिक की तरफ जाता है, तो कोई एलोपैथिक इलाज करवाता है। बहरहाल मुख्तलिफ सूरतें इलाज की, तो रूहानी इलाज ये भी है कि इलाज की सूरत है, तो ज़रूर रूहानी इलाज भी करवाना चाहिए, सदका और खिरात भी दें। हदीस पाक का मफ़हूम है कि अपने बीमारों का इलाज ये सदक़े के ज़रिए करो, सदका भी दिया करें राह खुदा अज़्ज़ व जल में, इंशाअल्लाहुल करीम शिफ़ा हासिल होगी, बहुत सारी बीमारियाँ दूर होंगी। और ये बस आखिरी बात मैं अर्ज़ करूँ नाज़रीन को कि देखें, रूहानी इलाज के बस्तों से ज़रूर आप रब्ता कीजिएगा। मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बक़ातुहुल आलिया के तावीज़ात की ये कमाल की जो बरकतें आपने सुनी, अल्हम्दुलिल्लाह से वजल आपको भी ये हासिल होंगी। जी कॉल्स दीजिएगा मज़ीद। मेरा नाम मोहम्मद अरसलान है और जी। वालदा का नाम रशीदा बीबी है, और काम में दिल नहीं लगता, कारोबार में बरकत भी नहीं है और चिड़चिड़ापन भी रहता है और रात को नींद भी नहीं आती। अल्लाह पाक आसानी फरमाए। अभी आपको वजीफ़ा बताते हैं अरसलान भाई। जी नेक्स्ट कॉल। का नाम है जीनत और उनकी वालिदा का नाम है रजिया बीबी। तो मसला ये है कि कुछ महीने पहले वो बहुत ना शदीद डर गई थी, जिसकी वजह से उनकी तबीयत ना उस वक्त से खराब है और अभी तक वो ठीक नहीं हो रही। जी मजीद कॉल्स दीजिए। मेरे एक दोस्त हैं, कैसर अमीद नाम है, उनकी वालदा का नाम है नसरीन अख्तर। उनका इस्तिखारा कराना है, उनका कोई काम भी नहीं है, रोजगार नहीं है, और कोई रूहानी इलाज भी बता दीजिए। सही जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम हसन है, मेरी वालदा का नाम मुक़द्दस नाज है। मैं बाहर जाना चाहता हूँ, इसके सिलसिले में मैं आपसे इस्तिखारा करवाना चाहता हूँ। सही, मैसेजेस भी काफ़ी सारे हैं, ये चंद एक मैसेज में शामिल कर लेता हूँ। ये हमारे एक मैसेज आया है, इन्होंने कहा है कि डर खौफ से हिफाजत का कोई वजीफ़ा बताएं। 16 मरतबा या हफीज़ु या पढ़ लिया करें, डर खौफ दूर हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह ये एक और मैसेज है, इन्होंने कहा है कि मेरे आए दिन नाफ का मसला रहता है, कोई वजीफ़ा बता दीजिए। देखिए, नाफ का मसला रहता हो तो सूरह यासीन शरीफ की ये आयत मुबारक सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम आप लिखें। लिखने के बाद इसका तावीज़ बनाकर आप नाफ के ऊपर बांध लें, आपकी नाफ नहीं टलेगी और दर्द भी जाता रहेगा। अच्छा, इसी तरह ये एक और मैसेज है कि मुझ पर खौफ तारी हो जाता है, मैं डर जाता हूँ, इसके लिए कोई वजीफ़ा बता दिए। देखिए, इसके लिए आपको खुद एतमादी पैदा करना पड़ेगी। बाद औक़ात खुद अपने तौर पर ऐसे अपने ऊपर हावी कर लेते हैं खौफ को, डर को अपने ऊपर तारी कर लेते हैं। मुतमईन रहें, तबीयत में इत्मीनान रखें और बावजूद रहने की आदत बना लें। तबीयत में अल्हम्दुलिल्लाह एक इत्मीनान, एक सुकून तारी होगा और डर खौफ भी ख़त्म हो जाएगा। बावजूद रहने की आदत बनाएं और इसके लिए एक वजीफ़ा ये भी है कि 16 मरतबा या हफीज़ या आप पढ़ लिया करें, आपका डर खौफ इंशाअल्लाहुल करीम ये ख़त्म हो जाएगा। आइए नाज़रीन, शामिल करते हैं इस्तिखारों के जवाबात। कुछ इस्लामी भाइयों ने कॉल्स की थी इस्तिखारों के हवाले से। पहले अरसलान भाई, इनका मसला था काम में दिल नहीं लगता, तबीयत में एक चिड़चिड़ापन है इनके, नींद भी नहीं आती, कारोबार का भी मसला है। इस्तिखारा किया अरसलान भाई के इस्तिखारे में कोई अमलियात असरात का इशारा नहीं है, अपनी एक तबीयत होती है, बाज़ दफ़ा इंसान की हो जाती है, इसकी वजह से इनके साथ मामला हो सकते हैं। बाकी कोई अमलियात असरात का इशारा अरसलान भाई नहीं आ रहा है। आपने करना यह है कि रोज़ाना फजर की नमाज के रोज़ाना हर नमाज के बाद, पाँचों नमाज के बाद या ज़िल जलाली वल इकराम 100 मरतबा पढ़ें, पढ़कर दुआ कीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल काम में दिल भी लग जाएगा आपके और दीगर मामलात भी हो जाएंगे। ज़ीनत बिनते रज़िया का इस्तिखारा किया गया, ये बता रहे थे कि भाई वो कोई किसी वजह से डर गई हैं, इस्तिखारा किया। इस्तिखारे में भी असरात का इशारा आ रहा है ना, इस्तिखारे में असरात का इशारा है, तो असरात से नजात के लिए रूहानी इलाज अर्ज़ कर देते हैं, या अल्लाहु या हय्यु या क़य्यूम, या अल्लाहु या हय्यु या क़य्यूम, या अल्लाहु या हय्यु या क़य्यूम। इसका कसरत के साथ बकसरत विर्द करते रहें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल असरात से नजात हासिल होगी। कैसर बिन नसीन का इस्तिखारा किया गया, काम के हवाले से इस्तिखारे में कोई अमलियात असरात का इशारा नहीं है। आप कैसर भाई ये कीजिए कि फजर की नमाज के बाद 300 मरतबा अल्लाह पाक का सिफाती नाम या वहाबू या वहाबू या वहाबू पढ़िए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जल्द बरसरे रोजगार हो जाएंगे। आखिर में हसन बिन मुक़द्दस का इस्तिखारा किया, बाहर जाना चाह रहे थे, इस्तिखारे में हसन भाई फिलहाल इस्तिखारे में मना का इशारा आ रहा है,
استخارے میں کوئی مطلب آپ کے جانے کے حوالے سے، باہر جانے کے حوالے سے منع کا اشارہ آ رہا ہے، ابھی جانا بہتر نہیں ہوگا، جو بھی معاملات ہیں حقیقت ہے اللہ پاک بہتر جانتا ہے، استخارے میں منع کا اشارہ. صحیح. تو بہرحال ظاہری معاملات بھی آپ دیکھ لیجئے گا، صبر کیجئے، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیں، سب انشاءاللہ الکریم بہتر ہو جائے گا. وقت اختتام کی جانب میں ناظرین، کہ اسلامی بھائیوں نے دعاؤں کے حوالے سے بھی کہا ہے کہ یہ میسیجز بھی آتے رہتے ہیں. آئیے دعا کا وقت ہے، دعا میں شامل ہو جائیں، مل جل کر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے لیے دعا بھی کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلو. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یا اللہ پاک پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے. یا اللہ پاک قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما. یا اللہ پاک جن کے اپنے گھر نہیں انہیں اپنے ذاتی گھر عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما دے. یا اللہ پاک تو ہی شفا دینے والا ہے، یا اللہ تو ہی شافی الامراض ہے. یا اللہ پاک بغیر دواؤں کے شفا دینے پر تو قادر ہے. یا اللہ پاک جو مسلمان اسپتالوں میں داخل ہیں، جو گھروں میں بیمار ہیں، جن کے والدین بیمار ہیں، جن کے بچے بیمار ہیں، اللہ پاک سب کو شفا عطا فرما دے. سب کی بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفیں، آزمائشیں، دکھ، درد، غم، رج، ذہنی الجھنیں دور فرما دے. سب پر اپنا رحم و کرم فرما دے. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر